ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں آج کیا کیا ہو رہا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، ہماری ماں اور بہنیں کچھ آج ایسا کرتی ہیں کہ ایک کے گھر جاتی ہے اور دوسرے گھر جاتی ہے، تیسرے گھر جاتی ہے، کہتی ہے بہن یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں، اس بات کو دوسرے سے نہ کہنا، بس آپ تک بتا رہی ہوں، دوسرے سے ذکر نہ کرنا، یہ پرسنل بات ہے۔ اس بہن نے دوسری پڑوسن سے کہا، دوسری پڑوسن تیسری پڑوسن سے اسی طریقے سے جا کر کہتی ہے بہن میں تمہیں یہ بات بتا رہی ہوں، اس بات کو کسی دوسرے سے نہ کہنا۔ اللہ کی قسم ایک ہی عورت پورے گاؤں کے اندر یا پوری بستی کے اندر اس سے نہ کہنا، اس سے نہ کہنا کہہ کر پوری بات کو آگ کی طرح پھیلا دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابی ہے۔ رب کائنات ہمیں ان خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے آج بالکل عام بات ہے، جو لوگ ناعلمی ہیں، کم علمی والے لوگ ہیں، جنہیں علم نہیں ہے اس بات کا کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کرم فرماتے ہیں اور رب عطا کرتا ہے تو دنیا کے اندر جو انسان بالکل غریب ہے، پریشان ہے، مظلوم ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حلال روزی پر دھیان دیتا ہے، حرام کمائی سے بچنے کی اپنے بچوں کو بھی ہدایت کرتا ہے، خود بھی بچتا ہے۔ اب رب نے اسے مال و زر عطا فرما دیا، اس کی نیک کمائی میں برکت عطا فرما دی، تو اللہ کی قسم کچھ ظالم لوگ، کچھ حاسدین لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کماتے کماتے مر گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، میرے بچے بھی جوان ہو گئے، وہ گٹکے کھا رہا ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، وہ جوئے کھیل رہا ہے، لیکن میرے بچوں نے مجھے برباد کر دیا، اللہ بھی مجھے نہیں دیکھ رہا۔ ایسے کفریہ الفاظ بول دیتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر خرابی ہے۔ ایسے کفریہ الفاظ کہتے ہیں اللہ اس کو ہی دیکھ رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کھانے کے برتن نہیں تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، گھر میں انتظام نہیں تھا، آج اس کے پاس عالیشان کوٹھی ہے، عالیشان گاڑی ہے، بچے پھل پھول رہے ہیں، نوٹ کما رہے ہیں، بہترین پھل پھول رہے ہیں، میرے بچوں کو اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ ایسے ناشکری ادا کرتا ہے۔ توبہ کر لیجئے، ایسے لوگ کان کھول کر سنیں، توبہ کر لیجئے، ایسی بات سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کی اونچائیوں کو دیکھ کر، کسی کی بلندیوں کو دیکھ کر، کسی کی شہرت کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور کہو کہ پروردگار تو نے میرے بھائی کو جیسے مال عطا کیا ہے، تو نے اس میرے مومن بھائی کو جیسے شہرت عطا کی ہے، جیسے دولت عطا کی ہے، ویسے ہی تو مجھ کو بھی عطا فرما۔ اگر آپ نے اللہ سے دعائیں کی، اپنے سجدوں کے اندر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی، تو انشاءاللہ یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ پریشان رہیں گے، ذرا سی بات پر دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے کھیتوں پر کام ہو رہا ہے، کسی نے اگر تھوڑی سی مین کاٹ لی اور کسی نے مخبری کر دی کہ بھائی آپ کی مین کاٹ لی، ذرا سی مین کاٹ لی تو اس کی تحقیق نہیں کرے گا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا، پہلے جائے گا اسلحے نکالے گا، تلواریں نکال دے گا، اور نکلنے کے بعد فوراً کھیت پر جانے کے بعد گتم گتا ہو جائے گی، دونوں آپس میں لڑ جائیں گے۔ ہمارا دین ہم کو یہ نہیں بتاتا ہے، ہمارا دین ہم کو یہ نہیں سمجھاتا ہے۔ اللہ کی قسم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی جھگڑے میں مبتلا ہو، آپس میں لڑ رہے ہو، تو آپ کی اگر شان گھٹ رہی ہے تو آپ اپنی شان کو نہ دیکھیں، حشر کے میدان میں اگر آپ کی عزت کم ہو رہی ہے تو آپ اپنی عزت علی سے لے لینا اور اپنی عزت کو وہاں پر نہ دیکھتے ہوئے چھوٹے بن جانا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے لڑائی کے موقع پر اگر تم دونوں لڑ رہے ہو تو تم اگر کمزور ہو جاتے ہو، صبر کر لیتے ہو، برداشت کر لیتے ہو، تو برداشت کرنے والا شیر ہوتا ہے، شیر برداشت کرنے والا۔ آج دیکھیے کسی نے اگر برداشت کر لی، کسی نے اگر یہ سمجھا کہ چلیے چھوڑیے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، تو اس کی مذاق اڑاتے ہیں لوگ، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو خوار کرتے ہیں۔
کہتے ہیں دیکھیے جھگڑا شروع ہوا تھا، فلاں نے 2 گالیاں بکی، 2 ریپٹ مارے، اس نے ایک بھی نہیں مارا، خاموشی سے چوہے کی طرح منہ لے کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اللہ کی قسم، ایسے ذلیل کرنے والوں تمہیں ہدایت ہونی چاہیے، تمہارے اوپر اللہ کا رحم اور کرم ہونا چاہیے، اور ہم سب کو یہی معاشرہ ہے، ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، میرا نبی جس کی شان نرالی ہے، میرا نبی جس گلی سے گزر جائے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جائے، میرا گلی ننھی سی جان ہے۔ جب حلیمہ میرے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر کے آتی ہیں تو ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کے اندر روشنی ہو جاتی ہے، اور میرے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں، ان پاؤں سے میرے نبی کے پاؤں کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں کو دھو دیا، اور دھونے کے بعد اس پانی کو جمع کیا۔ اس کے بعد کیا دیکھا، کسی نے اس پانی کو جو ہے پیا، اس کے بعد میں اس کو اتنا شفا حاصل کر دی، اللہ رب العزت نے اتنی شفا ملی، فیضیاب ہو گیا کہ پورے مکے کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو بیمار ہے، جو پریشان ہے، جو لاچار ہے، جو بے بس ہے، جو بے کس ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حلیمہ کی جھوپڑی میں چلا جائے اور نبی کے پیروں کا دھلا ہوا پانی پی لے، انشاءاللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا رب کائنات۔ یہ شان ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، میں کیا بیان کروں، میری زندگی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، صفحات پھٹ جائیں گے، لیکن میرے آقا کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا سے رب نے کتنا پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے، جب معراج پر میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے جبرائیل راستے میں میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسی آواز تھی، یہ کون درود پڑھ رہا تھا؟ راستے میں شجر و حجر میرے آقا پر درود پڑھ رہے ہیں۔ جب مسجد اقصی پر پہنچتے ہیں، مسجد اقصی کے اندر جب میرے آقا دیکھتے ہیں تو تمام نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد عربی تک تمام نبی میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، شان دیکھیے میرے آقا کی، بظاہر تو رب نے میرے آقا کو دنیا میں بعد میں پیدا کیا، لیکن سارے نبیوں کا امام بنا کر میرے اللہ نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ پوری دنیا کو یہ دکھا دیا مسجد اقصی میں نماز پڑھوا کر۔ کون بنا معراج کا دولہ؟ کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو۔ سدرہ سے بھی آگے کون گیا؟ جبریل امی سے پوچھو۔ سدرہ کے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں سدرہ کے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ میری اتنی اوقات نہیں جو میں اس کے آگے بڑھ جاؤں۔ اب اس کے بعد راز کی باتیں ہوتی ہیں، کیا کیا راز کی باتیں ہوتی ہیں، پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ بہت ہی پیاری بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نہ جانے کتنی باتیں ہوئیں، نمازیں بھی دی، 50 نمازوں کو 5 کیا گیا۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے تمام باتیں کی، ان تمام باتوں میں کچھ باتیں خفیہ ہیں جن باتوں کا نہ کسی دنیا کے مفتی کو معلوم ہے، نہ دنیا کے محدث کو معلوم ہے، نہ دنیا کے مفکر کو معلوم ہے، کیونکہ وہ باتیں تھیں قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں۔ الف لام میم را، یہ راز ہے، یہ راز ہے۔ الف لام میم یہ راز ہے، یاسین یہ راز ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ یہ اللہ اور رسول کے درمیان نہ جانے کتنی خفیہ باتیں ہیں۔ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق